صحیفہ سجادیہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا صرف ایک نام نہیں ہے بلکہ اس کے 4 نام بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا اخت القرآن۔ صحیفہ سجادیہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو اخت القرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی بہن۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ صحیفہ سجادیہ کو اخت القرآن کہا جاتا ہے یعنی قرآن کی بہن؟ اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ قرآن مجید میں ایسی فصاحت و بلاغت ہے کہ جب لوگ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور 1400 سال پہلے جب قرآن مجید کی آیات لوگوں کے سامنے آئیں تو لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ اتنی فصاحت و بلاغت کس طرح ایک عام انسان کے کلام میں ہو سکتی ہے۔ اور اس بات کو سمجھتے ہوئے لوگوں نے پھر اس بات کا اعتراف کیا کہ ظاہر ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسی فصاحت اور بلاغت کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ لہٰذا جب صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس میں بھی قرآن کی ہی شباہت آتی ہے، قرآن جیسی فصاحت و بلاغت کی شباہت موجود ہے، اس لیے صحیفہ سجادیہ کو اخت القرآن یعنی قرآن کی بہن کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو صحیفہ سجادیہ کو دوسرا نام دیا گیا ہے وہ ہے انجیل اہل بیت۔ انجیل اہل بیت صحیفہ سجادیہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انجیل ایک آسمانی کتاب تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس دنیا میں آئی تھی، اور انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور خداوند عالم کی بہت ساری واعظ و نصیحتیں موجود تھیں، اور چونکہ صحیفہ سجادیہ میں بھی مواعظ نصیحتیں موجود ہیں اس لیے صحیفہ سجادیہ کو انجیل اہل بیت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زبور آل محمد بھی صحیفہ سجادیہ کو کہا جاتا ہے، اور زبور آل محمد کہنے کا ریزن یہ ہے کیونکہ زبور بھی ایک آسمانی کتاب تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے آئی تھی، اور زبور میں جو کتاب زبور تھی جو آسمانی کتاب تھی اس میں دعاؤں اور مناجات کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا تھا، یا یوں کہہ لوں کہ زبور بھی دعا اور مناجات کا ایک مجموعہ تھی، اور چونکہ صحیفہ سجادیہ بھی دعاؤں کا اور مناجات کا ایک مجموعہ ہے اس لیے اس کو زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک آخری نام جو صحیفہ سجادیہ کو دیا گیا ہے وہ ہے صحیفہ کاملہ، اور صحیفہ کاملہ اس کا نام پڑھنے کا ریزن یہ ہے، اس کی علت یہ ہے کیونکہ جو ایک زیدیہ فرقہ ہے اس کے پاس صحیفہ موجود تو ہے لیکن اس کے پاس ناقص موجود ہے، لیکن جو شیعہ اثنا عشری ہیں ان کے پاس مکمل امام کا یہ صحیفہ موجود ہے، اس لیے اس کو صحیفہ کاملہ کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی گفتگو صحیفہ کاملہ کے حوالے سے، جس میں ہم نے جانا کہ صحیفہ کاملہ کے کتنے نام ہیں، صحیفہ کاملہ میں کن چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور کس طرح سے آداب بتائے گئے ہیں، ایک عبد کا اور ایک معبود کا کیسا ریلیشن ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کو اس میں بتایا گیا ہے، اور اسی حوالے سے آج کے اس پروگرام میں گفتگو ہوئی۔ تو ناظرین امید کرتی ہوں آج کے اس پروگرام سے آپ نے استفادہ کیا ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے ایک نئے ایپیسوڈ میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔